بھی آپ نے جماعت اسلامی کے نزول کی تعریف کی، عمران خان صاحب کے KPK کے وزیر اعلیٰ لگانے کی تعریف کی کہ ایک مڈل کلاس نیچے سے گراؤنڈ لیول پہ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا جو ابھی یہ پروجیکٹ ہے بہت لانگ لاسٹنگ پروجیکٹ سی، تو کیا آپ ان جماعتوں کے ساتھ جن کو تھوڑی بہت آپ اچھا بھی سمجھتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں؟ سہیل آفریدی صاحب کا بطور شخصیت جو انتخاب ہے وہ لازوال اور بے مثال ہے۔ یعنی وہ ایک مڈل کلاس نوجوان ہے، وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، جذباتی ہیں، بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور ابھی تک وہ کلین ہیں کرپشن کے معاملے میں۔ لیکن کسی ایک اچھے شخص کے انتخاب کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے اس کو منتخب کیا گیا وہ طریقہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اسی طریقے سے عثمان بزدار بھی سلیکٹ ہوا تھا، اسی طریقے سے پرویز خٹک بھی سلیکٹ ہوا تھا، اسی طریقے سے علی امین گنہ پر بھی سلیکٹ ہوا تھا۔ ابھی یہ بھی خیر دیکھتے ہیں وقت آنے کے ساتھ، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے۔ مگر ایک آدمی ٹھیک آ گیا اگر برے سسٹم سے، تو اس کا مطلب نہیں کہ پورا برا سسٹم ٹھیک ہے یا اس کو جسٹیفائی کر دیں ہم صحیح، تو اس حد تک میں مثال، لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے وہ شخصیت پرستی پر اٹھی ہے، اس دیوار کی، اور ٹیڑھی دیوار بن گئی ہے۔ اب نئی دیوار تعمیر کرنا پڑے گی۔ جماعت اسلامی کے سسٹم کو میں ایسا شاندار تصور کرتا ہوں جمہوریت کے اعتبار سے کہ اس میں سراج الحق صاحب جیسا ایک غریب مڈل کلاس زور مڈل کلاس آدمی بھی جماعت کا امیر بن جاتا ہے، حافظ نعیم صاحب جیسا، اختلاف آپ کا حق ہے کوئی بھی کرے ان سے، لیکن ایک مڈل کلاس کا نوجوان، ایک مڈل کلاس آدمی بھی امیر جماعت اسلامی بن جاتا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو ایک تھوڑا سا چیلنج ہے وہ یہ کہ وہ ایک ریلیجس اسپیسیفک ایک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، مولانا مودودی صاحب کا جو نظریہ ہے۔ تو بہت سارے اہل تشیع حضرات، ہمارے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، اہل حدیث حضرات، ہندو، کرسچن، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک سینٹرل پولیٹیکل فورس کی ضرورت ہے جو اسپیسیفک کسی ایک نقطۂ نظر کی یا مکتبہ فکر کی حامل نہ ہو۔ تو جماعت میں سے بہت ساری اچھی چیزیں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں، ان کا الیکٹورل سسٹم، ان کا جو طریقہ کار عام آدمی کو اوپر لانے کا ہے وہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے، جماعت کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے، اور اگر جماعت اسلامی ایک پرفیکٹ ایگزامپل بھی ہوا رہے اعتبار سے، تو بھی ایک جمہوری معاشرے میں ایک جیسی ایک سے زائد اچھی آپشنز کا ہونا ہی جمہوریت کی مثال ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جماعت ہو، پھر اب جب وہ اسے ساتھ بہتر آپشنز ہوں گی ان میں سے کوئی ایک بندہ چوز کرے گا، یہی ڈیموکریسی۔ صحیح ہے سر۔ تو آپ کا شکریہ، اس میں دینے کی خوش ہے۔